اب ایک طرف تحریک انصاف میں واضح صف بندی نظر آ رہی ہے تو وہیں نون لیگ میں بھی نواز شریف کی خاموشی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ حکومت کی کارکردگی کو دیکھیں تو حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ مہنگائی کو سنگل ڈیجٹ میں لے آئی ہے، وہ شرح سود 13 سے 12% پر لے آئی ہے، ملک کی معیشت بھی پہلے سے مستحکم ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، حکومت بہتر پرفارم کر رہی ہے۔ حکومت کی کارکردگی وہ کہتے ہیں کہ تسلی بخش ہے جس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ نون لیگ کی وفاق اور پنجاب کی حکومت میں ایک فاصلہ ہے، ایک گیپ نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان اختلافات کی گونج سنائی دیتی ہے، جبکہ نواز شریف شہباز شریف خود کو پنجاب تک محدود کیے ہوئے ہیں۔ نون لیگ نے اپنی طرز سیاست سے اپنے اتحادیوں کو بھی ناراض کیا ہوا ہے۔ اب ان وجوہات کی بنیاد پر پارٹی کے اندر تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، جیسا کہ نواز شریف نے طویل عرصے سے پارٹی کا کوئی اجلاس نہیں بلایا، جس پر مسلم لیگ نون کے مرکزی سینئر نائب صدر سید شاہ محمد شاہ نے پارٹی کے صدر نواز شریف کو خط لکھ دیا ہے، مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب آپ صدر منتخب ہوئے، جب سے آپ صدر ہوئے اس کے بعد پارٹی کا کوئی اجلاس نہیں بلایا گیا، اور شاہ محمد شاہ نے کہا ہے کہ پارٹی میں بھی اسی طرح کام چلنا چاہیے، پارٹی بھی اداروں کے بغیر نہیں چل سکتی، اور پارٹی میں CEC مرکزی ورکنگ کمیٹی سمیت سب ادارے موجود ہیں، اس کے باوجود کسی بھی ادارے کا اجلاس بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ ملک کی تمام تر جمہوری جماعتیں اپنے اداروں کے اجلاس منعقد کرتی رہیں، ان حالات میں پارٹی اگر کوئی رہنمائی نہیں کرے گی تو کارکنان مایوسی کا شکار ہوں گے۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت بھی پارٹی کی رہنمائی میں چلنی چاہیے، حکومت پارٹی کے ماتحت ہوتی ہے، مگر بدقسمتی سے اس وقت پارٹی نظر نہیں آ رہی، اور عملاً اس وقت ملک بیوروکریسی کے مرہون منت ہے۔ سید شاہ محمد شاہ نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل جیسے لوگ آپ سے ناراض ہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر نے کہا کہ نہریں نکالنے پر سندھ کے عوام میں تشویش پائی جاتی ہے، اگر ہم ان مسائل سے لا تعلق رہیں گے تو ہم تاریخ کے مجرمان کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ پارٹی میں سب اچھا ہے اور نواز شریف کے پارٹی اجلاس نہ بلانے کے باوجود حکومت کی کارکردگی بہتر بھی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خط لکھنے والے سید شاہ محمد شاہ پارٹی میں اپنی توجہ اور اہمیت بڑھانے کے لیے خط لکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ سندھ کے سینئر نائب صدر ہیں اور سندھ میں نون لیگ کا وجود نہ ہونے کے برابر ہے، جس پر ان کو تشویش ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ صوبہ سندھ میں مسلم لیگ نون کی سیاسی سرگرمیاں مسلسل سکڑتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے علاقائی سطح پر بھی مسلم لیگ نون کے کارکنان اپنی قیادت سے مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ مارکیف جو نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے اس خط کے اندر اور جن ریزرویشنز کا اظہار کیا ہے، وہ بہرکیف اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں کہ پارٹی میں اس طرح کا کوئی اجلاس نہیں بلایا جاتا، اور پارٹی کی تنظیم جو ہے وہ سکڑتی جا رہی ہے یا کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ اس وقت اختیار ولی خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سر، یہ خط کا جو متن میں نے ابھی آپ کے گوش گزار کیا، یہ یقیناً آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، پارٹی کے نائب صدر ہیں اور وہ ریزرویشنز شو کر رہے ہیں کہ پارٹی کا کوئی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا یا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس نہیں بلایا گیا، خصوصاً اس وقت سے جب سے نواز شریف صاحب پارٹی صدارت کے عہدے پر براجمان ہوئے ہیں۔ تو ڈونٹ یو تھنک کہ یہ بات تو بالکل درست ہے جو وہ کر رہے ہیں، تو کیوں ایسا نہیں ہو رہا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ریحان۔ دیکھیں، ابھی تازہ الیکشن گزرا ہے، ابھی سال ہونے کو ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ الیکشن گزرنے کے بعد پھر وہ جو سارا مومنٹم بنتا ہے وہ الیکشن کے لیے ہی بنتا ہے، جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ پارٹی کی الیکشن کے دن کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ بجا فرمایا شاہ محمد شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے، میں نے وہ دیکھا ہے، پڑھا ہے، اور انہوں نے اس میں کوئی اس طرح کی بات اور تو کچھ نہیں لکھی، لیکن تنظیمی حوالے سے انہوں نے بات کی کہ پارٹی کی تنظیموں کو فعال کیا جائے۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پارٹی کی تنظیم سازی جو ہے تو وہ ایک لمبے عرصے سے، تقریباً میرے خیال میں 2017 کے بعد ہم نے ری آرگنائزیشن پراپرلی جو ہے وہ نہیں کی ہے۔ مسلم لیگ نون کو گراؤنڈ لیول پر، میں کہتا ہوں یونین کاؤنسل لیول پر اس کو منظم کرنے کا جو ہے میرے خیال میں یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت بھی بن چکی ہے۔ مسلم لیگی کارکن بھی یہ مطالبہ کرتے رہتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ تمام جتنے صوبائی صدور ہیں، جتنے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، ان سب سے ان کی رپورٹ بھی مانگنی چاہیے۔ اور مرکزی صدر اب الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب واپس بن چکے ہیں اور انہوں نے پارٹی کی قیادت جی، لیکن ان کی خاموشی پر بھی سوالیہ نشان ہے۔ یہ سوال اٹھایا کہ وہ خاموش کیوں ہیں، وہ کیوں انٹروین نہیں کر رہے، وہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ضرورت نہیں ہے ان کی جگہ بولنے کے لیے، ہم بیٹھے ہیں، ہم آپ کے سامنے ہیں۔
ہم بیٹھے ہیں، ان کے سپوکس سر پرسن ہیں، میرا ان خیال کے ہے کہ کارکن ہیں. نواز شریف صاحب سے زیادہ سیزنڈ سینئر پولیٹیشین ہے کون؟ اور اس پراگندہ سیاسی ماحول کے اندر اگر کوئی واقعی کردار ادا کر سکتا ہے یا کسی کو کرنا چاہیے تو وہ خود میاں نواز شریف صاحب ہے، جن کی مرکز میں بھی حکومت ہے، جن کی پنجاب میں بھی حکومت ہے، جو بڑے ہیں اس وقت. اگر وہ خاموش رہیں گے ریحان تو بے چینی تو بڑھے گی. سر ریحان ان کا آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب منہ سے کم بولتے ہیں اور اپنے کام سے، اپنے کردار سے زیادہ بولتے ہیں. نواز شریف مطلب اگر آپ میرے خیال میں عمران خان کی ایک طرف کی تقریریں اٹھا لیں تو اتنی تقریریں جتنی انہوں نے یہ گزشتہ 1-2 سالوں میں کی ہیں، شاید اتنی تقریریں نواز شریف نے پوری زندگی میں نہ کی ہوں. لیکن اگر کام اٹھا لے تو نواز شریف نے جتنا کام کیا میرے خیال میں پاکستان کے گزشتہ 30-35 سالوں میں نہیں سر، جتنے میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں نا سر کہ اس وقت جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کرنے میں میاں صاحب کا پریکٹیکلی کردار کیا ہے؟ ایون پنجاب اور وفاق کی حکومت کے مابین بہتر لائزن کریٹ کرنے میں میاں صاحب پریکٹیکلی کیا رول پلے کر رہے ہیں سر؟ یہ میاں نواز شریف کا کردار ہے کہ ایک وزیر اعظم آیا، 4.25 سال اس ملک پر حکومت کی اور اس نے اس ملک کو دیوالیہ پن تک پہنچا دیا تھا. اور نواز شریف 21 اکتوبر کو جب پاکستان آیا 2024 کو الیکشن ہوئے 8 فروری کو، تو ان کے چھوٹے بھائی اور ان کے کارکن میاں شہباز شریف نے اس دیوالیہ پاکستان کو، جس طرح ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اس کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا اور یہاں پہ لا کے اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا کہ وہ مہنگائی جو آج سے 1 سال پہلے 36 اور 38% پہ لوگ باتیں کرتے تھے، وہ 4.1% پہ آ گئی ہے. آپ کے ایل سیز نہیں کھل رہے تھے. یہ اس کے اوپر ہم بالکل سیپریٹ بات کر سکتے ہیں، لیکن میرا سوال ہے سر سیاسی عدم استحکام پر، جو اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کو ختم کرنے میں میاں صاحب سے زیادہ قداور شخصیت کون ہے سیاسی طور پر؟ تو وہ پریکٹیکلی کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے بولنے دیتے تو آپ کو آپ کے سارے سوالوں کا جواب مل جاتا. جی 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 میں وہی آپ کو بتانے گیا، لیکن تھوڑا سا گریجولی بتانا پڑتا ہے. تو آج آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ 12.5 ارب ڈالر سے اوپر چلے گئے ہیں. آپ کے جو انفلیشن ریٹ ہے وہ نیچے آ رہی ہے، جو آپ کا گروتھ ہے وہ اوپر جا رہا ہے. آپ کی اکانومی جو ہے اس کو بین الاقوامی مالیاتی ادارے اس کی تعریف کر رہے ہیں. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی حکومت نے، ان کے کارکنوں کی حکومت نے اتنا کر دیا ہے کہ وہ عمران خان جو آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے علاوہ کسی سے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ آج سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں جن کو وہ چور کہتے تھے، قاتل کہتے تھے، ڈاکو کہتے تھے. نہیں لیکن اختیار ولی خان صاحب وہ تو نہیں بیٹھ رہے نا آپ کے ساتھ، وہ تو نہیں بیٹھ رہے. وہ کہتے ہیں آپ غیر سنجیدہ لوگ ہیں، مذاکرات کا چوتھا دور کل سے شروع ہو رہا ہے، لیکن وہ آنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے کیونکہ آپ سنجیدہ ہی نہیں ہیں. پھر نہ بیٹھے تو نہ بیٹھے، ہمیں اتنی کیا مسئلہ ہوا ہے؟ پرابلم تو ان کو ہے. مصیبت تو یہ ہے کہ وہ این آر او چاہتے ہیں لیکن وہ این آر او ان کو مل نہیں رہا. بھاگنا تو وہ چاہتے ہیں لیکن بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، بھاگنے کا راستہ ان کو مل نہیں رہا. دوڑ وہ لگانا چاہتے ہیں، دوڑنے کے لیے ان کو کوئی راستہ نہیں دے رہے. اچھا وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ ان کو این آر او بھی مل جائے، ان کی ڈیل بھی ہو جائے، لیکن باہر آ کے نا یہ سارے بٹن یہاں تک کھول کے بولے کہ دیکھو ڈٹ کے کھڑا تھا کپتان. ایسی کوئی صورتحال نہیں ہونی والی. اور نواز شریف کا ہی کردار تھا کہ میاں نواز شریف کی منظوری سے ہی ایک کمیٹی بنی تھی اور میاں نواز شریف نے ہی کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، بات کریں اور ان کو بھرپور ایک موقع فراہم کریں کہ اگر یہ سیاسی جماعت کی طرح بات کرنا، ڈائلاگ کرنا اور بیہیو کرنا اگر سیکھ لیں تو یہ ہماری بڑی کامیابی ہوگی. لیکن جہاں تک کچھ ایسی شرائط ہوتی ہیں لائک جوڈیشل کمیشن، تو میں آپ سے پہلے بھی ایک شو میں بات کر رہا تھا، اس میں جہانگیر جدون صاحب بھی موجود تھے جو ہمارے ملک کے بڑے معروف لائر ہیں. انہوں نے میری اس بات کے ساتھ اتفاق کیا کہ جہاں پر مقدمات بیفور دا کورٹ سب جوڈیس ہو جاتے ہیں وہاں پر کمیشن نہیں بنتے، یہ قانونی حکم ہے. اور یہ بات تحریک انصاف کے پڑھے لکھے وکلا کو بھی پتا ہے جو بار ایٹ لا کر کے آئے ہیں، لیکن وہ بولتے نہیں ہیں میڈیا پر آ کر. تو یہ منافقت کی انتہا ہے. تو میرے خیال میں وہ شرائط نہ رکھی جائیں جس پہ عمل نہ کیا جا سکتا ہو. وہ مطالبات رکھیں
جو ہمارے بس میں ہوں گے تو ہم اس کو صرف سنیں گے نہیں, ہم اس کو انشاءاللہ پورا بھی کریں گے. لیکن میاں نواز شریف صاحب کا جو کردار ہے وہ کبھی بھی, میں پھر کہتا ہوں کہ یہ تاریخ جو ہے یہ دونوں کو یاد رکھے گی کہ ایک وزیر اعظم تھا جس نے ملک کو دیوالیہ کر دیا تھا, جس کا نام عمران خان تھا, اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم بنا میاں شہباز شریف جس نے اس ملک کو دیوالیہ پن سے بچا لیا تھا. تو اختیار ولی خان صاحب, what government has decided now کہ ایک پرچہ لکھ کے رکھا ہوا ہے, اگر وہ آتے ہیں تو وہ پرچہ تھما دیں گے جس پہ لکھا ہوا ہے absolutely not, یعنی ہم جوڈیشل کمیشن نہیں بنائیں گے, that's it. یہی بات ہے جو آج پریس کانفرنس میں بھی کی گئی, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں یہی بات سننے کے لیے ہمیں جانا ہے تو ایسے جانے سے بہتر ہے کہ ہم واک آؤٹ کرتے ہیں, بائیک آؤٹ کریں. ریحان دیکھیں وہ تو بدماشی والی باتیں ہیں نا, وہ تڑی والی باتیں ہیں. اگر وہ تڑی یاد دیتے ہیں تو دے دیں. سب سے پہلے تو وہ طے کر لیں کہ مطلب کون سپریم ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس ملک میں پارلیمنٹ سپریم ہے, یہ اس ملک میں جو سپریم کورٹ ہے وہ سپریم ادارہ ہے, یا کون یہاں پر سپریم ہے. تحریک انصاف سے اب جب بھی پوچھیں گے وہ آپ کو بولیں گے کہ اس ملک میں صرف ایک بروک بانڈ کی سپریم ہے, یا پھر شاید وہ سویا سپریم ہے. اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں سمجھ آتی کہ سپریم ہوتی کیا ہے. تو سب سے پہلے جو بات مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کمیشن نہیں بنتا تو کوئی کمیٹی بن سکتی ہے. ویسے اختیار ولی صاحب, سپریم تو ویسے کوئی بھی نہیں ہے, اللہ کی ذات سپریم ہے. اس کے علاوہ آپ سپریمیسی آف دا پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں, وہ بھی سپریم نہیں ہے سر. میں تو بیلیو کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات کو تو خیر وہ تو چھوڑ دینا, وہ تو ہمارا ایمان ہے, وہ عقیدہ ہے. لیکن اگر اس ملک میں بات کریں اور آپ نظام کی بات کریں تو جس ادارے نے سارے اداروں کو جنم دیا ہے وہی سپریم ہوتا ہے. میں تو ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے یہ بات میری پلے بڑی آسانی سے سمجھ پڑتی ہے کہ جو سپریم کورٹ ہے وہ ہمارے دستور سے نکلا ہے, اور دستور بنایا ہے ہمارے پارلیمنٹ میں. فوج ہے, وابڈا ہے, گیس ہے, میڈیا ہے, جو بھی ہے, سارے ادارے نکلے ہیں اس کے پیٹ سے, اس کے بطن سے. تو اسی لیے میں پارلیمنٹ کو سپریم سمجھتا ہوں. وٹ ایور, ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے, بٹ آئی ایم ویری مچ کلیئر اباؤٹ اٹ. ٹھیک. تو ابھی اختیار ولی خان صاحب, کیا آپ مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ یعنی کل اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں آتی ہے مذاکرات کے لیے, جیسے انہوں نے کہہ دیا ہے, اعلان کر دیا ہے, تو پھر آپ ریڈی ہیں ایجیٹیشن کو فیس کرنے کے لیے؟ گرینڈ اپوزیشن کا جو الائنس بن رہا ہے, پھر جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر انہوں نے ایک کمیٹی لائزن کے لیے بنا دی ہے, تو دین آر یو ریڈی ٹو فیس دا میوزک؟ یس, میوزک کیا, ہم تو پورا آرکیسٹرا سننے کے لیے تیار ہیں. ایسی کیا بات ہے, ہم تو عادی ہیں ان چیزوں کے ساتھ. ہم تو سارا کچھ یہ دیکھ چکے ہیں اور بڑی پریکٹس ہماری ہو گئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ کو بتا دوں, میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ تحریک انصاف کو بھی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں تھی. میں نے یہ بات پہلے کہہ دی تھی, اور آپ کے شو میں بھی میں نے کہا تھا کہ جو بندہ یا جو جماعت اس ملک میں اپنی سیاست کو بجھتی ہوئی آگ کو اس میں شعلہ بھڑکانے کے لیے, آپ کو 2-3 کارڈ ہیں آپ کی مارکیٹ میں اویلیبل رہتے ہیں. ایک مذہبی ٹچ, وہ عمران خان کھیل چکا ہے. ایک اینٹی امریکن ٹچ, وہ عمران خان بہت خوبصورتی سے سائفر نکال کے وہ کھیل گیا. اور پھر نعرے لگے تھے کیا ہم کوئی غلام ہیں, ایبسولوٹلی ناٹ, امریکی غلامی نامنظور, وغیرہ وغیرہ. اور تیسرا جو بڑا اہم ہے وہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ کے بطن سے پیدا ہونے والی جماعت نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کارڈ کھیلا اور خوب کھیلا. اس کے علاوہ کوئی چوتھا کارڈ ہے نہیں. عمران خان کے ہاتھ جو ہے وہ خالی ہو چکے ہیں. وہ اب اس اپنی کلٹ فالوئنگ کو جس لیول پر یا جس نہج پر پہنچا چکے ہیں, سیاسی جماعتوں کے ساتھ جس کو وہ چور اور ڈاکو سمجھتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنی فالوئنگ کے اس گراف کو مینٹین نہیں رکھتے. لاسٹلی اختیار ولی خان صاحب, مجھے ذرا ایک جملہ کہنے دیں, مجھے ذرا ایک جملہ کہنے دیں. وہ گراف ان کا ادھر مینٹین نہیں رہے گا, وہ نیچے آئے گا. سو they announced مذاکرات فار دا سیک آف مذاکرات ہوئے, رزلٹ نہیں نکلے گا, اینڈ ہی ول ڈیفینیٹلی obviously he'll go for another narrative, نیو نیریٹو. وہ نیا نیریٹو بنائیں گے اور اسی پہ وہ سیاست کریں گے. لیکن میرے خیال میں اب نہ بازار میں آڑتی وہ رہے, نہ خریدار وہ رہے, اور نہ بیچنے والے. سر ویری کوئکلی, میرے خیال میں ان کا سودا نہیں. ویری کوئکلی سر, جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ انسٹیبلٹی اس کا مطلب برقرار رہے گی نہیں.
ایسا بھی نہیں ہوگا. نہ کوئی ایجیٹیشن ہوگی, نہ کوئی سڑک پر آئے گا. اور وہ لوگ جو ہمارے آزمائے ہوئے لوگ ہیں, ان کے احتجاج کی کالوں سے ہم بالکل نہیں ڈرتے, کوئی بھی نہیں ڈرتے. اور ایک بات آپ کو پھر بتا رہا ہوں, مولانا صاحب کبھی بھی اس احتجاج میں شامل نہیں ہوں گے. باقی کا ہمیں پتا ہے کہ کون کتنا ٹھیک, کتنے چٹانگ ہیں, ہمیں سب کا. بہت بہت شکریہ.